بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الفقہ الاکبر کے حوالے سے یہ بات کرنا کہ انہوں نے لکھا ہے نبی پاک کے والدین کفر پر فوت ہوئے ہیں، تو یہ انہوں نے بکواس کی ہے یا انہوں نے یہ بھونکا ہے۔ یہ لب و لہجہ یا تو اس شخص کا ہے کہ جس نے دین سیکھا نہیں، سمجھا نہیں اور دین کے مزاج سے وہ غافل، یا پھر اگر اسے دین کا مزاج سمجھ آ چکا ہے اور اس کے پاس نالج ہے تو پھر وہ ضدی اور انادی ہے یا فتنہ پرور۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی بات آتی ہے، کسی کا کوئی موقف آتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے اور ہم اپنا ایک نظریہ قائم کرتے ہیں تو اس نظریے کی شرعی حیثیت ہمیں پتہ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ اس شرعی حیثیت پر حکم عائد کرتی ہے کہ اب آپ نے کہنا کیا ہے اور بولنا کتنا ہے۔ آپ نے کہنا کیا ہے اور بولنا کتنا ہے۔ ایموشنل بلیک میلنگ سے مسئلوں کا حل نہیں ہوتا، خصوصاً شرعی مسئلوں کا۔ میں مختصر سے وقت میں تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جب ہمارے سامنے کوئی نظریاتی مسئلہ آتا ہے تو اس کی یہ چار کیٹیگریز بنتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے ضروریات دین کا مسئلہ، دوسرا ہوتا ہے ضروریات مذہب، تیسرا ہوتا ہے ثابتات محکمہ، چوتھا ہوتا ہے ظنیات محتملہ۔ یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ضروریات دین کے، یہ قطعی الثبوت، قطعی الدلالت ہوتے ہیں، بغیر کسی احتمال، بغیر کسی شبے کے۔ یہ مسئلے اتنی پکی دلیل سے ہوتے ہیں کہ جس میں احتمال بھی نہیں ہوتا، آپشن بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ان مسئلوں کے بارے میں حکم یہ ہے شریعت مطہرہ کا کہ یہ ناقابل اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف کرنے والا دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ یہ والے مسئلے۔ نمبر دو، ضروریات مذہب۔ یہ وہ مسئلے ہوتے ہیں کہ ان کی دلیل بھی قطعی الثبوت، قطعی الدلالت ہوتی ہے، لیکن اس میں آپشنز ہوتے ہیں، احتمالات ہوتے ہیں، احتمال آ جاتا ہے، لہذا اس کا لیول اس سے نیچے آ جاتا ہے۔ دلیل ڈاؤن ہے تو لیول بھی ڈاؤن ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس میں اختلاف کرے تو کافر نہیں ہوتا، وہ اسلام کے دامن میں رہتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے یہ گمراہ ہو گیا ہے، بدعتی ہو گیا ہے، بددین ہو گیا ہے۔ تیسری کیٹیگری ہوتی ہے ثابتات محکمہ۔ اس کی دلیل ظنی ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے دلیل، لیکن دلیل کمزور ہونے کا مطلب دونوں طرف کمزور دلیلیں آ جاتی ہیں، لیکن ایک سائڈ میں تقویت مل جاتی ہے، ایک سائڈ بھاری ہو جاتی ہے۔ یوں کہہ لیں 70-30 کا ریشو ہو جاتا ہے، 80-20 کا ریشو ہو جاتا ہے۔ تو جس طرف 80% چانسز ہوتے ہیں، 70% چانسز ہوتے ہیں، اس مسئلے کو ثابتات محکمہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اگر کوئی بندہ 20% والا موقف اختیار کر لے، کوئی بندہ 30% والا موقف اختیار کرے، 80% والے موقف کو چھوڑ دے، تو ہم کہتے ہیں کہ خطا کار ہے، صرف خطا ہوئی ہے، اس سے خطا ہوئی، گناہگار بھی نہیں، بد مذہب بھی نہیں، غلط بیانی بھی نہیں، کافر بھی نہیں، کچھ نہیں، صرف اس سے خطا ہوئی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط بات کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، بس۔ چوتھا لیول ہوتا ہے کسی بھی نظریے کا، عقیدے کا، جسے ہم کہتے ہیں ظنیات محتملہ۔ کمزور دلیلیں ہوتی ہیں، دونوں طرف سے ظنی دلیل ہوتی ہے اور برابر لیول کی ہوتی ہے، نرا اختلاف ہوتا ہے اس میں، چونکہ دونوں طرف ظنیات تو نرا اختلاف، کوئی ایک موقف اختیار کرے گا، کوئی دوسرا کر لے گا، کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے، کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ آپ ہاں کرنے والے کو بھی کچھ نہیں کہہ سکیں گے، نہ کرنے والے کو بھی کچھ نہیں کہہ سکیں گے، کہ مسئلے کا تعلق ظنیات محتملہ سے۔ ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان چاروں میں سے اس کیٹیگری کے ساتھ ہے۔ فورتھ لیول کا یہ ٹاپک ہے، مسئلہ ہے، لہذا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔
آپ نے ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہوئے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے نبی پاک کے والدین کافر ہوں، آپ نے یہ کہا، حالانکہ دوسری طرف دلیل موجود ہے، ضمنی ہے، کمزور دلیل ہے لیکن موجود ہے۔ ایک طرف آپ کی رائے ہے، دوسری طرف کمزور دلیل موجود ہے، برابر کا لیول ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ آپشن موجود ہے، احتمال موجود ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استاذنت ربی لاستغفر لامی، میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی دعا مانگی، اللہ نے اجازت نہیں دی، مجھے اجازت نہیں ملی، استغفار کی اجازت نہیں دی گئی۔ کمزور دلیل ہے، خبر واقع ہے، ظنی الدلالت ہے، احتمالات موجود ہیں، تعویلات موجود ہیں، لیکن موجود ہے دلیل، ظنی دلیل موجود ہے۔ اس ضمنی دلیل کی موجودگی میں آپ کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ آپ کفر کا قول کرنے والے کے بارے میں یوں زبان کھولیں؟ قطعا نہیں ملتا، حق ہی نہیں پہنچتا، آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا۔ اور اگر آپ نے یہ کیا ہے، آپ دین کے علوم سے غافل، اور اتنی غفلت تو نہیں ہونی چاہیے کہ مسئلہ ہی بدلتے چلے جائے۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بکواس کیا ہے یا بھونکا ہے، تو یہ بکواس اور بھونکا کے جو لفظ ہیں، یہ آپ نے تو اس سے بھی بڑی غلطی یہ کی ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے امام اعظم کی طرف منسوب کر دیں۔ اگر آپ نے الفقہ الاکبر کا مطالعہ کیا ہوتا تو آپ کو جب کسی مسئلے کی گفتگو کرنی ہے تو تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ موقف امام اعظم کا یہ ہے یا نہیں۔ ہزاروں مسائل ایسے، ہزاروں چیزیں ایسی کتابوں کی کہ جن میں مس پرنٹنگ کے مسائل، جس میں کتابت کے مسائل، مخطوطہ جات کے غلطیوں کے مسائل، یہ ہزاروں اہل علم پر روشن ہیں۔ آپ کسی اچھے استاد کے شاگرد بنتے تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا کہ جو مستند کتابیں لکھی جاتی ہیں، مستند سے مستند ترین کتابیں، ان میں بھی کمپوزنگ کی غلطیاں ہونا یہ بدیہی امر۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عبارت پر تو کئی سارے اقوال موجود ہیں۔ ہاں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ نے ٹھیک کہا ہے، ان کا یہ موقف تھا، لیکن اس پر بھی علماء کی آراء موجود ہے کہ رجوع کر لیا تھا، نہ بھی کیا ہو، انہوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا، اور جو اس مسئلے میں اختلاف کرے اسے آپ بھونکنا یا بکواس کرنا نہیں کہہ سکتے۔ یہ لب و لہجہ اسلاف امت کے لیے اور پھر ان ہستیوں کے لیے کہ جنہیں اجتہاد پر فائز کیا گیا اور جن کے اصول اور قوانین کی روشنی میں امت قیامت تک کے مسائل کا استنباط اور استخراج کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں بے وقوفی اور نادانی ہے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ آ جائے۔ دے اجازت، آپ سے ملیں گے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو فی امان اللہ۔